بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی محمد لا نبی بعدہ ولا رسالة بعد رسالتی ولا نبوة بعد نبوتی ولا کتاب بعد کتابی ولا شریعة بعد شریعتی ولا معصوم بعد اسمتی ولا سنة بعد سنتی ولا امة بعد امتی. قال الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، اللہ کا بڑا فضل بڑا کرم ہے کہ وہ اپنے پیروں پر اپنے دربار میں حاضری کی توفیق دے دیتا ہے. آپ اپنے آس پاس مشاہدہ کریں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک سجدے کے لیے ترس رہے ہیں. کوئی وینٹیلیٹر پہ ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی جسمانی تکالیف میں ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں صحیح سالم اور تندرست اپنے گھر میں تمام دنوں کے سردار جمعے کی نماز ادا کرنے کی توفیق بخشی. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رزق حلال اکٹھا کرنے سے منع نہیں فرمایا، اور نہ ہی یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں جو ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دیکھتے ہیں ان کو استعمال کرنے سے منع فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اور جو آپ کی تعلیمات ہیں اور اللہ کا جو حکم ہے اس کا نچوڑ یہی ہے کہ دولت بینک میں تو ہو، تیرے دل میں نہیں ہونی چاہیے. مال تیری تجوری میں تو ہونا چاہیے، تیرے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. اور پیارے حبیب کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے اس کا جو ایک منفرد پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو، جن کی تعداد کم و بیش 1.25 لاکھ ہے، ان کو بھی یہی تعلیم دی اور سب کو بتایا کہ بادشاہی میں فقیری کیسے کرنی. آپ دو جہاں کے سردار ہوتے ہوئے، آپ بادشاہ ہوتے ہوئے، تمام انبیاء کے سردار ہوتے ہوئے آپ نے فقر و فاقے والی زندگی کو ترجیح دی. اللہ قرآن کے اندر بڑی خوبصورت بات دیتا ہے کہ وہ عباد الرحمن، وہ لوگ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے قریب ہیں، جو اللہ سے اگر کچھ مانگ لیں تو اللہ ان کی باتوں کو رد نہیں کرتا. وہ اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں، بڑے قریب ہیں، قریب سے قریب تر ہیں. اللہ ان کی خصوصیت بیان کر رہا ہے کہ وہ عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلتے ہیں، نگاہوں کو نیچی رکھتے ہیں. یہ زندگی گزارنے کا سب سے بہترین فنڈا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ۔ آپ اس اللہ کے رسول کی حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ میں قیامت کے دن آدم سے لے کر دنیا میں آنے والے آخری انسان، اس کے اندر تمام انبیاء بھی آ گئے، ان تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آئیے۔ پہلے آقا کی بات کی جائے غلاموں کی بات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں ماں عائشہ کے پاس گھر آیا، میں نے پوچھا عائشہ بھوک لگی ہے، کھانا تیار ہے؟ ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ابھی کھانا بنا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عائشہ تم آگ کو جوڑو، تم آگ جلاؤ، تم چولہا سلگاؤ، تم بٹی کو سلگاؤ، آٹے کو میں گوندتا ہوں۔ یہ کس کی بات ہے؟ فخر دو عالم، اس دو جہاں کے سردار کی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی حسرت لیے ہوئے اللہ کے رسول کے حجرے میں داخل ہوا۔ اللہ کے رسول موٹے جو بان ہوتے ہیں اس کی چارپائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے کہ میری آہٹ کو سن کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں، میں سخت دل ہونے کے باوجود جب میں نے اللہ کے رسول کے جسم اطہر کو دیکھا تو میرے منہ سے، میرے جسم سے آہ نکل گئی، چیخ نکل گئی، اور میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ دو جہاں کے سردار ہیں، آپ اتنی تکلیف میں رہیں کہ آپ کے پاس بہترین بستر بھی نہیں ہے آرام کے لیے، اور قیصر و کسریٰ موج کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر چھوڑو، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ دنیا کی جو مختصر سی زندگی ہے، یومن او بعض یوم، کہ ایک دن کچھ کم، اس سے کچھ کم کی جو زندگی ہے، میں اس میں تکلیف برداشت کرتے ہوئے دنیا سے چلا جاؤں، اور جو آخرت کی لامحدود زندگی ہے جس کا کوئی سرا ہے ہی نہیں، اللہ مجھے اس کے اندر تمام تر اعزاز و انعام سے نواز دے۔ یہ حال ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کے ہم اور آپ نام لیوا ہیں، کہ ہمارے پاس تو اگر اللہ تھوڑی سی دولت کی فراوانی کر دے تو پھر ہمیں پڑوسی نظر نہیں آتا۔ میری جیب میں اگر تھوڑا سا مہنگا موبائل ہے اور بازو والا تھوڑا کم سستا ہے تو میں اس کی قدر و قیمت کو سمجھتا نہیں ہوں۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر کو دیکھیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ کس انداز سے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعینہ نقل کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، آپ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا دن ہے خلافت کا، آپ گشت کر رہے ہیں بستی کے اندر، ایک مکان سے آواز آتی ہے 4 بچیاں رو رہی ہیں، دہاڑے مار کے رو رہی ہیں کہ ہم یتیم ہو گئے، ہمارا باپ تو اللہ نے پہلے ہی لے لیا، اب ہمارے خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی ہم سے لے لیا، اب ہماری گزر بسر کیسے ہوگی، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا۔ حضرت عمر بن خطاب سنتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بچیوں کیا ہوا، بچیوں کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے والد صاحب ہمارے ترکے میں ہماری گزر بسر کے لیے ہمارے پیچھے کچھ بکریاں چھوڑ گئے تھے، ہمارے گھر میں نہ ہمارا بھائی ہے نہ کوئی محرم ہے، والد فوت ہو چکا ہے، اللہ نے بھائی عطا نہیں کیا، اور کوئی گھر میں ہے نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روز عصر کی نماز کے بعد ہمارے ریوڑ میں تشریف لاتے تھے اور ہماری بکریوں کا دودھ دو کر کیا دیتے تھے۔ یہ کس کا کہنا ہے بھائی؟
جو خلیفۃ المسلمین ہے، جو خلیفہ اول ہے، حضرت عمر رو پڑے کہ ابو بکر تو میرے لیے جنت میں جانے کی آسانیاں چھوڑ گیا۔ آپ خلیفہ بنتے ہیں، ایک معذور بڑھیا آپ کو خبر بھیجتی ہے کہ عمر کو بھیجو۔ حضرت عمر تشریف لاتے ہیں کہ پوچھتے ہیں مائی کیا ہوا؟ کہ ابو بکر فلاں 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 کام میرا کیا کرتا تھا، میں معذور ہوں، پیشاب پاخانے کو نہیں جا سکتی ہوں۔ ابو بکر میرا سارا کام کرتا تھا، کھانا بنا کے کھلاتا تھا، میرا پیشاب پاخانہ دھوتا تھا، میرا کنویں پہ سے پانی بھر کے جاتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے گھر کے قریب ایک گڑھا کھودا اور اس میں سیڑھی بنا دی کہ وہ عورت اتر کے اس کے اندر جائے، قضائے حاجت کرے، اور پھر میں اس قضائے حاجت کو اٹھا کر کے پھینک دوں۔ یہ زندگیاں ہیں خلیفۃ المسلمین کی، کہ جو وقت کے خلیفہ ہیں، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، سپر پاور ہے۔ آپ زندگی دیکھیے، مصر کا بادشاہ حضرت عمر سے ملنے کے لیے آتا ہے، پوچھتا ہے کہ بھئی تمہارا امیر المؤمنین کہاں ہے، خلیفۃ المسلمین کہاں ہے؟ لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ ابھی مسجد نبوی کی طرف گئے۔ آپ مسجد نبی میں تشریف لے جاتے ہیں، مصر کے بادشاہ ہیں، لوگوں سے پوچھتے کہ ادھر عمر آپ کے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین تشریف لائے۔ لوگوں نے کہا کہ ابھی باب جبرائیل سے نکل کے جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے۔ دیکھا تو آپ دو غلاموں کے ساتھ سرکے کے ساتھ روٹی تناول فرماتے ہیں، اور غلاموں سے بدتر حالت سیدنا عمر بن خطاب کی ہے۔ وہ شخص جو مصر کا بادشاہ تھا واپس آ جاتا ہے کہ وہاں تو سیدنا عمر نہیں ہے، وہاں تو آپ کے امیر المؤمنین نہیں ہے، کہ وہاں تو 3 لوگ ہیں، 2 تو کچھ بہتر ہیں اور ایک غلام کی تو حالت کچھ زیادہ ہی خراب ہے، اس کے تو جبے پہ بھی پیبند ہے، لنگی بھی پھٹی ہوئی ہے، اور بال بھی اس کے بکھرے ہوئے، عجیب سی حیات ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو لے کر کے قبرستان گیا اور میں نے کہا ارے یہی تو ہمارے خلیفہ ہیں، آپ دیکھو جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا کے جمال کا کیا عالم ہوگا۔ آج ہم اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سے جوڑ کر کے دیکھیں کہ ہماری زندگیاں کتنے پرسنٹ اللہ کے رسول کے ٹرینڈ کیے ہوئے صحابہ سے میچ کرتی ہے۔ آج ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، اسباب ہے، ہر چیز ہے، لیکن پھر بھی انسان نماز کے لیے حاضر ہونے کو تیار نہیں ہے۔ ہر چیز ہے، آپ اغیار کے طریقے کو دیکھیے، ان کی زندگیوں کو دیکھیے، کس انداز سے وہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ یہاں تو الحمدللہ آپ کو ساری فیسلٹی دی جانے کے باوجود بھی ایمان والا مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ لائن لگا کے لوگ پوجا کرتے ہیں، دیکھو آپ جا کر کے، یہاں تو الحمدللہ ہر چیز میسر ہے، پانی کا نل لگا ہوا ہے، اے سی میں الحمدللہ نماز ادا کرنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر بھی ایمان والا مسلمان اپنے رب کے حضور جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری۔ یہ جو ہم آج ماحول بگڑا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی 1 ہفتے 2 ہفتے کی دیر نہیں ہے، یہ 50 سال کی یہودی اور نصرانیوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آپ ہسٹری پڑھیے، عربوں کی زندگی کو دیکھیے، آپ ٹی وی سب سے پہلے جو ان اسرائیلیوں نے عربوں کی زندگی کے اندر داخل کیا، ساری دنیا میں ایٹومیٹکلی پھیل گیا، کہیں دعوت چلانے کی ضرورت نہیں پڑی، ٹی وی کے فضائل بتانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ انہوں نے اس آیت پر عمل کیا کہ اللہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبے کی تعمیر کا حکم دیا، سیدنا اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کر لیا تو اللہ نے کہا کہ اب آواز لگاؤ۔ وہ سمجھ گئے، انہوں نے ریسرچ کیا کہ یہاں سے جو چیز چلے گی، جو نکلے گی، وہ دعوت چلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایٹومیٹکلی پھیلتے ہوئے چلی جائے گی۔
آج ہم اپنے نبی کی زندگی سے سیکھیں کہ انہوں نے کس انداز سے دو جہاں کے سردار ہوتے ہوئے، سب کچھ پاور میں ہوتے ہوئے، بادشاہ ہوتے ہوئے فقیروں والی زندگی کیوں اختیار کی۔ اور نبی کے بعد جو 4 خلیفۃ المسلمین گزرے ہیں، چاروں نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بادشاہ ہوتے ہوئے فقیروں والی زندگی اختیار کی۔ کسی نے اپنے آپ کو ممتاز نہیں کیا کہ نہیں میں ممتاز ہوں، میں بہتر ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ہیں، آپ کو طلب کرتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سلمان، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھے مدائن کا گورنر بنا دوں۔ کیا بنا دوں؟ کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سلمان میں تجھے مدائن کا گورنر بنا دوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، جیسی آپ کی مرضی، آپ جو حکم دے مجھے منظور ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن کا گورنر بنا کر کے بھیج دیا، مقرر کر دیا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ اتنے خستہ حال کپڑے پہنا کرتے تھے کہ مدائن کے لوگوں کو دیکھ کے آپ کو ترس آتا تھا، اور روزانہ آپ کا ایک معمول تھا کہ جو لوگ باہر سے کاروباری اسفار کرنے کے لیے مدائن تشریف لاتے تھے، سفر کر کے آتے تھے، جہاں سواریاں اترتی تھی، آپ روز ایک لکڑی، ایک چھڑی لے کر کے وہاں جا کر کے بیٹھ جایا کرتے۔ ایک روز کا واقعہ ہے، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص مدائن کے اندر تشریف لایا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدائن کے گورنر تھے، ان کو آواز دے کر کے کہا کہ اے غلام ادھر آ۔ کون ہے؟ مدائن کے گورنر، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے غلام ادھر آ، اور میرا یہ بکسا اٹھا اور فلاں مقام فلاں گھر تک مجھے چھوڑ کے آ۔ آج ہم غور کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اگر کوئی اس نام سے پکار دیتا، ہم معمولی 1 اسٹار یا 2 اسٹار والے پولیس والے بھی ہوتے تو ہم اس کی کیا حالت بنا دیتے۔ وہ گورنر ہے مدائن کے، اور ایک مسافر ہے جو مہمان بن کے آیا ہے مدائن کے اندر۔ سلمان فارسی کو کہتا ہے کہ او سلمان، او غلام ادھر آ، اور میرا یہ بکسا فلاں مقام تک پہنچا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بکسے کو سر پہ رکھتے ہیں اور مدائن کی گلیوں سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں، اور وہ جو مہمان آیا ہے وہ چلاتے ہوئے جا رہا ہے کہ بھائی رستہ دے دو، رستہ دے دو، باکس بھاری ہے، بکسا بھاری ہے، بکسے میں وزن ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ امیر المؤمنین آپ ہمیں حکم کر دیتے، آپ ہمیں بتا دیتے، ہم پہنچا دیتے۔ وہ مہمان گھبرا گیا کہ اب تو میری گردن مار دی جائے گی، مجھ سے تو بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو میرا محسن ہے، تو میرا مربی ہے، تو نے تو مجھے میری اوقات یاد دلا دی۔ میں حقیقت میں غلام تھا، میں مدینے کے اندر کھجوریں بیچا کرتا تھا، ارے میری اوقات کیا تھی، میں مزدوریاں کیا کرتا تھا، تو میرا محسن ہے، تو نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی۔ آپ کا ایک غلام تھا، وہ کہتا ہے کہ حضرت آپ مجھے بکسا دے دیجئے، میں اس کو مقام مقصود تک پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شرط پہ میں تجھے اپنا باکس دینے کے لیے تیار ہوں کہ مجھ سے یہ وعدہ کر کہ آخرت میں تو میری تمام برائیاں بھی اپنے سر لے لے گا۔ وہ غلام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں پیچھے ہٹ جاتا ہے اور فرماتا ہے کہ جب تو آخرت میں نہیں لے سکتا تو دنیا میں تو میرا بوجھ کیوں اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کیا حالات مسلمانوں پر آ رہے ہیں، اور ہم کس انداز سے بے راہ روی والی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ یہ اغیار کی جو حکومتیں ہیں جو مسلمانوں پر شکنجہ کس رہی ہیں، ایک ایک کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں قوانین کو نافذ کیا جا رہا ہے، اور مسلمان ہے کہ بے راہ روی والی زندگی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، نہ عوام سمجھنے کے لیے تیار ہے، نہ خواص سمجھنے کے لیے تیار ہے، ایک ڈر ہے، ایک خوف کا ماحول ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے،
اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ڈر کا جو ماحول ہے اس کو نکلو، اس چیز سے باہر نکلو، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، سب کچھ تمہارا ہے۔ یہ جتنے عل اور بل ہے یہ کچھ تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں، سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سب ڈرو مت کسی بھی چیز سے۔ غور کرو، فرعون جو خود کہا کرتا تھا کہ پانی میری مرضی سے چلتا ہے، ہوا جدھر کو میں چاہوں ادھر کو رخ موڑ دیتی ہے، لوگوں سے جھوٹ بکتا تھا، جھوٹ پھیلاتا تھا۔ تفسیر کے اندر لکھا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یاد آ گیا فرعون کا واقعہ، میں سنا دیتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم فرعون کے پاس انسانی شکل میں تشریف لاتے ہیں اور فرعون سے پوچھتے ہیں کہ ایک بات بتا، کسی آدمی کو وقتی طور پر کہیں کا حکمراں بنا دیا جائے یا کہیں کا گورنر بنا دیا جائے، اس کا کہیں کو اس کی اتھارٹی دے دی جائے، اور اگر وہ اس کو اپنا مالک سمجھ لے، اپنے حقیقی مالک کو بھول جائے اور یہ سمجھ لے کہ یہ پراپرٹی تو میری ہو گئی، لوگوں پر، رعایا پر ظلم کرنا شروع کر دے، تو اس کے ساتھ کیا حشر کرنا چاہیے؟ فرعون کا دیکھو اپنی سزا خود تجویز کر رہا ہے۔ فرعون نے کہا کہ اس کو پانی کے اندر ڈبا ڈبا کے مار دینا چاہیے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ لکھ کے دے سکتے ہیں رائٹنگ میں، کہ ہاں لاؤ بھائی لکھ دو، میں دستخط کر دیتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کو لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ تفسیر کے اندر لکھا ہے علامہ ابن کثیر نے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے حواریین کے ساتھ دریائے نیل کو عبور کرنے کے لیے نکلے، وہ بھی پیچھے آیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے آیا گھوڑا دوڑاتے ہوئے، اور اس وقت بھی اپنی انانیت کو بیان کر رہا ہے، لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ پانی میری مرضی سے، ہوا میری مرضی سے، بارش میری مرضی سے، سورج میری مرضی سے نکلتا ہے، میں چاہوں تو ابھی سورج کو چھپا سکتا ہوں، میں چاہوں تو ابھی پانی کے اندر رستے بنا سکتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، کہ تمہارے لیے ہم نے دریا کو شق کر دیا، دریا کو پھاڑ دیا، اور اسی دریا کے اندر اغرقنا آل فرعون، کہ ہم نے فرعون کو غرق کر دیا، ڈبا دیا۔ آپ کیوں ڈر رہے ہیں ان لوگوں سے؟ وہ بھی تو کہتا تھا نا ربکم الاعلیٰ، یہ یاجوج ماجوج کتنے دن رہنے والے ہیں، ہمیشہ کی زندگی لے کر کے کوئی نہیں آیا، ابو جہل نے دھول چاٹ لی، آپ کیوں ڈر رہے ہو؟ ارے آپ رب کے حضور جھک کر کے دیکھو، ایک دن آئے گا جس طرح فرعون نے کہا تھا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اسی طرح یہ لوگ بھی کہیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں مسلمانوں کے رب پر، جیسے فرعون نے کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہارون اور موسیٰ کے رب پر آپ پہلے ایمان والے بنیے، تو بتائیے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ کے آگے کسی کی نہیں چلتی ہے، انا ربکم الاعلیٰ، وہ بھی غرق ہو گیا جو کہہ رہا تھا کہ میں رب ہوں، پانی میری مرضی سے شق ہوتا ہے، ہوا میری مرضی سے چلتی ہے، سورج میری مرضی سے نکلتا ہے، میری مرضی سے ڈوبتا ہے، ڈوبتے وقت اس کو بھی رب کریم کی یاد آ گئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ تمام حضرات بھی اللہ کے حضور پکی سچی توبہ کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ سے رجوع کر لیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اللہ کے حکم پر اپنی زندگی کو لے آئیں، تو یہ کیا 2.5 دن کی سرکار ہے، کیا سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل، یہ کیا NRC، سب رکھا رہ جائے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ آپ کی نگاہ اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول کو مکے والوں نے کتنی اذیتیں دی، اتنی اذیتیں آپ کو نہیں دی جا رہی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اتنی اذیت برداشت کر کے بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، اپنے اسلام سے انہوں نے روگردانی نہیں کی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ اپنی زندگی کا لائحہ عمل کو طے کیجئے اور بتا دیجیے اغیار کو کہ آپ ہمارے رب نہیں ہیں، ہمارا رب کوئی اور ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور مسجدوں کو آباد کرنے کی فکریں کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ترمذی شریف کی حدیث ہے. اس حدیث سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ ضرور بالضرور برائیوں کو روکو، برائیوں سے لوگوں کو روکو اور بھلائیوں کا حکم کرو. مشکات کے اندر اور ترمذی کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ مبادہ وہ وقت آ جائے کہ آپ لوگ اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، دعاؤں مانگو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے. تمہارے بیچ میں بزرگ رہیں گے، اللہ والے رہیں گے، لیکن تم نے جو اسلام اور دین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم پہلو نہیں عن المنکر کو چھوڑ رکھا ہوگا، آپ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. پھر اللہ کے حضور آپ مختصر دعا بھی مانگو گے میرے محترم بزرگ اور دوستو، تو اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو ٹرینڈ کیا، کبھی دنیا کی اہمیت ان کے دلوں کے اندر نہیں ڈالی، کبھی دنیا کا ڈر ان کے دلوں کے اندر نہیں ڈالا، ہمیشہ دنیا کی نفی کی. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس تشریف لاتے ہیں اور دنیا کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آج تجارت میں مجھے بڑا نفع ہوا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کتنا نفع ہوا؟ کہ میں خریدتا گیا بیچتا گیا، خریدتا گیا بیچتا گیا، خریدتا گیا بیچتا گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا تو کہ مجھے 300 اوقیہ چاندی نفع میں بچی. اگر دنیا کی وقات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں ہوتی تو اللہ کے رسول فرماتے کہ میرے صحابی تو رک کیوں گیا، تو نے اور کیوں نہیں خریدا، تو نے اور کیوں نہیں بیچا؟ نہیں میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابی یہ تو نے 300 اوقیہ چاندی نفع میں بچائی ہے، اگر تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ لے، دنیا وما فیہا اس سے بہتر نہیں ہو سکتی. آپ نے اپنے صحابہ کے رخ کو موڑ دیا فوراً. جب دیکھا کہ دنیا کی محبت، مال اور متاع کی لالچ ان کے دل کے اندر آ رہی ہے، آپ نے فوراً یکسر اس چیز کی نفی کی کہ جو تو کما کے لایا ہے اس سے بہتر چیز وہ ہے جو میں تجھے بتا رہا ہوں. ہم میرے محترم بزرگ اور دوستو، ڈرنے کی کسی چیز سے بھی ضرورت نہیں ہے. ڈریے صرف اس ذات سے جو ڈرنے کے لائق ہے، جو آخرت میں ہم سب سے ہماری زندگی کے ایک ایک پہلو کا حساب لینے والی ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی اور ہمیں بھی، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، ہر ایک کو اللہ کے حکم اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ نے جن کو مال دیا ہے ان کو مالداری میں، ان کو امیری میں فقیری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.